السلام علیکم۔ کلکلا کلکلا 5 ہیں۔ قاف، تو کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دیں گے۔ تو با، جیم، دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ یہ مل کر آئیں گے تو قطب جدن بن جائیں گے۔ ان میں 5 حروف ہیں۔ قاف، تو، با مل کر بنا قطب جدن۔ جیم، دال مل کے بنا جدن۔ حروف قلقلہ والے حروف جو ہیں ان کی آواز اپنے مخرج میں نہیں رکتی بلکہ باہر کی جانب آتی ہیں، اور اپنے مخرج میں جو ہے یہ جنبش کا پیدا ہوتا ہے۔ قلقلہ کی آواز اپنے مخرج میں اچڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور قلقلہ کے علاوہ جو حرف ہیں ان کی آواز جو اپنے مخرج میں جا کر رک جاتی ہے، لیکن حروف قلقلہ جو ہے جب یہ ساکن حالت میں آتے ہیں تو ان کی آواز اپنے مخرج میں نہیں رکتی بلکہ پلٹ کر واپس باہر کی جانب آتی ہے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح ہم دیتے ہیں، گیند کی طرح اچڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے گیند ہم نیچے پھینکتے وہ نیچے نہیں گر جاتی بلکہ نیچے لگ کر پھر اوپر کی جانب اٹھتی ہے، اسی طرح حروف قلقلہ کی آواز پلٹ کر اپنے مخرج پر جا کر رک نہیں جاتی بلکہ واپس منہ کی جانب لوٹتی ہے، جنبش کا پیدا ہوتا ہے اپنے مخرج میں، تو اس لیے حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اور قوف جو ہے جب قلقلہ ہوگا تو یہ موٹا قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ تو میں جب قلقلہ کریں گے تو اس میں بھی موٹا قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ بھی حروف باقی میں باریک ہوگی جزا۔ اسی طرح اور ان کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، اس طرح حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق۔ دیکھیں یہ موٹا بھی ہو رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، پر ہو رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، ساتھ قلقلہ بھی ہو رہا ہے، آواز رک نہیں رہی اپنے مخرج میں۔ اق، اق، اوق۔ اسی طرح تو بھی حروف مستعلیہ میں سے، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اوت، اط، اط، اوت۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اب۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اوج، اج، اج، اوج۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 اد۔ حروف قلقلہ جو ہے قاف اور طا میں موٹا بھی ہوگا حروف قلقلہ، اور قلقلہ بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا قلقلہ ہوگا۔ با اور جیم اور دال میں قلقلہ باریک ہوگا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہیں، اور ان میں جو ہے با، جیم اور دال ادا کرتے وقت ایک حرف ہا کا اضافہ ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ ان میں ہا کی آواز آنے سے بچائیں گے۔ اب یہ غلط طریقہ، اسی طرح اج یہ بھی غلط ہے، ادھ یہ بھی غلط طریقہ ہے، ان میں ہا کی آواز نہیں آنے دیں گے، ہا کی آواز کے بغیر پڑھیں گے۔ اب، اب، اوب، اج، اج، اوج، اد، اد، اد۔ دیکھیں میں نے ہا کی آواز نہیں نکالی، ہا کی آواز نکلنے سے حروف قلقلہ جو ہے یہ غلط ہو جاتے ہیں، اور ان میں یہ اس بات کا خیال لازمی رکھنا ہوتا ہے۔ اور قوف اور طا میں حروف مستعلیہ میں سے انہیں پر پڑھنا پڑتا ہے، یعنی موٹا پڑھنا پڑتا ہے قلقلہ کے ساتھ، اور با، جیم، دال جو انہیں باریک پڑھیں گے، اور ایک حرف جو ہا کا اضافہ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح یہ حروف قلقلہ جو ہے یہ مثالوں کے ساتھ ہیں جو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ دیکھیں ان کے اوپر چھوٹا سا مڑا ہوا دال کی طرح چھوٹا سا جو شکل لگی، اسے جزم کہتے ہیں۔ جزم جو ہوتا ہے نا یہ دال کی طرح مڑا ہوا ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ ساکن۔
اب اسی طرح حرف قلقلہ جو ہیں ان کے اوپر یہ دال نما مڑی ہوئی چھوٹی سی شکل لگ گئی ہے، اسے جزم کہتے ہیں۔ یہ حرف قلقلہ جو ہے ساکن ہو گئے۔ اب یہ جب ساکن حالت میں آئیں گے تو ان میں قلقلہ ہوگا، ساکن نہیں آئیں گے تو ان میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ ان کی شرط یہ ہے کہ حرف قلقلہ ساکن حالت میں آئے تو پھر ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اب مثالوں کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اقوام، قوف ساکن ہے نا، اقوام۔ شطرہ، تو ساکن ہے۔ اسی طرح اق میں قوف ساکن ہے، شطرہ میں تو ساکن ہے، قلقلہ ہو رہا ہے، آواز اچلتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے اپنے مخرج میں۔ سبحان، سبحان۔ اسی طرح صبح، با ساکن ہے نا، با میں قلقلہ ہوگا۔ اس طرح وجہ کا، جیم ساکن ہے، قلقلہ ہوگا۔ رددنا، دال ساکن ہے، اس میں بھی قلقلہ ہوگا۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ کمنٹس میں لکھ کر اپنی رائے پیش کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔